غور سے دیکھیے، واہ سبحان اللہ، اللہ اور اللہ کی ذات پاک ہے، اور اللہ کی ذات پاک ہے۔ واہ کا معنی ہے اور واہ سبحان اللہ اور اللہ کی ذات ہے۔ آگے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے تشہد۔ پہلے تو یہ آپ لفظ اپنا صحیح کر لیں، جو تشہد کہتے ہیں تو اصل جو لفظ ہے وہ ہے تشہد۔ اور گرامر میں ہم دیکھیں گے ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا، حروف جر کی 4 باتیں، نکات تعلیم یا شوق۔ اس میں 13 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں تقریباً 1000 سے زائد بار آتے ہیں۔ تو چلیے الحمدللہ سبق نمبر 8 کے اختتام تک آپ 93 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 27,000 بار سے زائد آئے ہیں۔ تو چلیے تشہد دیکھتے ہیں۔ پہلے اس کی تلاوت، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات سبھی قولی باتیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں۔ تحیہ اس کی جمع ہوگی تحیات، یعنی الف تا لگتا ہے، اس کا مطلب ہے سبھی قولی عبادتیں، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ التحیات سبھی قولی عبادتیں۔ سبھی قولی باتیں میں کیا کہا جاتا ہے؟ نماز، ذکر، تلاوت، تبلیغ، دعوت، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، راستہ بتانا، مشورے دینا، سب اللہ کی خاطر۔ آگے ہے للہ، للہ اللہ ہی کے لیے، جیسے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ، الحمدللہ ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے۔ التحیات للہ سبھی قولی باتیں اللہ کے لیے، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ صلوات والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، صلوات کی جمع ہوگی صلوات اور سبھی بدنی عبادتیں۔ سبھی بدنی عبادتوں میں کیا آ جاتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، کسی کی مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے جانا وغیرہ۔ آگے والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں، طیبہ طیبات اس کی جمع ہے۔ تو اس میں کون کون سی آ جاتی ہیں مالی عبادتوں میں؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اور دوسرا ترجمہ سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں، ساری پاکیزگی، والطیبات سبھی مالی باتیں۔ یہ اس کے اسباق لیتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات سبھی قولی باتیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں، سبھی قولی باتیں، جس میں ہم نے پیچھے پڑھا نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، اچھی نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا اور صحیح مشورے دینا۔ اور سبھی بدنی باتیں اس میں آ جاتا ہے نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، سب اللہ کے لیے ہے۔ آگے ہے سبھی مالی باتیں، اس میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ جو سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے اور نہ کسی اور سے کراتے ہوں گے، نہ بدشگونی لیتے ہیں
اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صحابی عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے۔ تو ہمیں بھی اچھے کاموں میں پہل کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلد ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب ہو اور اللہ کا پلان بھی۔ التحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ تینوں کا احتساب کیجئے، زبان کا کیا حال ہے، قوتیں خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہیں، پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے، تینوں چیزوں کا پلان بنائیے کیا یہ ہم ان کو تینوں کو صحیح جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ چلیے التحیاتوں کے کیا معنی ہے؟ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں، تمام قولی باتیں، تمام ضروری چیزیں اور تمام مالی باتیں، تمام نمازیں اور دعائیں۔ کیا ہوگا؟ تمام قولی باتیں اور تمام نمازیں اے اینڈ ڈی، اے اور بی، تمام قولی باتیں اور تمام ضروری چیزیں۔ الطیباتوں کے کیا معنی ہے؟ اس میں بھی ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں، تمام خالص اعمال، تمام پاکیزہ اشیاء کا خرچ اور تمام مالی باتیں، تمام نمازیں دعائیں۔ اے بی سی ڈی کیا ہوگا؟ بی اینڈ سی، سی اینڈ بی، اے اور بی، تمام خالص اعمال، تمام پاکیزہ اشیاء کا خرچ۔ الطیبات غور سے لفظ کو پڑھیے نا، آگے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام سلام ہو، علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ال ہر قسم کی سلامتی ہو، ال کا مطلب پتہ ہے نا آپ سب کو؟ ابھی جب ال لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو وہ خاص ہو جاتا ہے، دوسرا ال ہر قسم، تمام، جیسے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ، تمام شکر اور عبادتیں تعریفیں۔ ال ہر قسم کی سلامتی ہو، سلامتی ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا۔ اے نبی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ علیکہ، علیکہ آپ پر، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 اور کا، اللہ ٹیبل بھی ہم نے کیا تھا، علیکہ یہ وہی والا، علیکہ آپ پر۔ ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا، یا ایھا کا مطلب اے ہے دونوں کا۔ نبیو اس کی جمع نبیون اور انبیاء، تو یہ الفاظ قرآن پاک میں تقریباً 74 بار ہے۔ ورحمۃ اللہ، و اور رحمت، رحمت اللہ، اللہ کی، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، تو اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ و رحمت اللہ ہی، و اور رحمت، رحمت اللہ اللہ کی، اللہ کی۔ دیکھیے رحمہ یہ لفظ جو ہے 114 مرتبہ قرآن پاک میں آیا۔ برکہ اس کی جمع بنائیں گے برکات، الف اور تا لگا کے، برکتیں، و برکاتہ اور برکتیں آپ اس کی آپ پر، و برکاتہ اور برکتیں اس کی آپ پر۔ یہ دیکھیے تو اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے ہم؟ 3، و اور برکات، برکتیں اور ہو اس کی، اس کی، و برکاتہ اور برکتیں اس کی۔
تو اس کو پاک لیتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی، السلام سلام علیکہ پر ایھا النبی، اے نبی. اوپر کی 3 عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا ہے: سلام، رحمت اور برکتیں. یعنی سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا آپ کا محبت کے ساتھ اور خوب خیال رکھیے. برکتیں ہوں، ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے. تو آپس میں السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو. ال سے مراد ہر قسم کی، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، الحمدللہ، التحیات، اور بھی بہت سارے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں جن کے ساتھ ال لگتا ہے. اور ساری سلامتی یعنی دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں، کوئی عیب، کمی یا ناپسندیدہ چیز یا بات سامنے نہ آئے. کیسی زبردست چیز ہے یہ. مطلب اگر ہم کہتے ہیں نا ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، اس کے مقابلے میں اگر ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو مطلب وہ کیسی زبردست چیز ہے. یعنی سنت پہ عمل بھی ہو گیا اور ہمیں ثواب بھی. اور ہیلو، ہائے اور گڈ مارننگ، اس کا مطلب ہمیں کچھ بھی نہ ملا. آگے سے وہ وعلیکم السلام کہتے ہیں تو گویا ہم پر بھی سلامتی ہو گئی. تو آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. تو آپ بھی دہرائیے اسے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمے. سلامتی ہو علیکہ آپ کے اوپر، ایھا النبی اے نبی پاک، ورحمۃ اللہ اور رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اور برکتیں. سلام علیکم کا ترجمہ کیجیے. رحمت ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ سب پر، رحمت ہوگی آپ سب پر، سلامتی ہو مجھ پر. ABCD کون سا ہوگا؟ سلامتی ہو آپ سب پر. سب پر نہیں، سب. آپ پر. علیکم ہے، سلامتی ہو آپ سب پر. سب پر. نہیں کم ہے. ورحمت اللہ کا معنی بتائیں. اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامتی. ورحمت اللہ. ABCD. اور اللہ کی رحمت، اور اللہ کی اور رحمت. اللہ کی رحمت. سی اور اللہ کی رحمت. برکت کا معنی کیا ہے؟ محفوظ رکھنا، ہر بھلائی میں زیادتی ہونا، خیال رکھنا، کم ہونا. ABCD. بی اینڈ سی. ہاں اے اینڈ بی نہیں بی. محفوظ رکھنا اے اور ہر بھلائی میں زیادتی ہونا. جس نے بی کہا ہے اس کا جواب درست ہے. تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی دعائیں ہیں؟ 2، 4، 3، 5. ABCD. کتنی دعائیں ہیں آپ سے؟ 3. 3. 3. آگے دیکھتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام، سلام ہو، علینا ہم پر، وعلی اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، صالحین جو نیک ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں. ہر قسم کی سلامتی. علینا، علینا ہوگا ہم پر، علا اور نا. تو یہ ٹیبل میں بھی ہم نے پڑھا تھا علینا. وعلا، وا اور علا اوپر، وعلا اور اوپر. عباد اللہ اللہ کے بندوں کے. عبداللہ یہ جو ہے نا بندہ یا غلام، اس کا ترجمہ ہے. اس کی جمع ہے عبداللہ کی جمع عباد اللہ.
یہ دیکھیں صالحون جیسے تھا تو اس کی جمع تھی صالحون غون لگا کے، صالحن اور صالحین اس کی جمع تھی صالحین یعنی یا نون سے۔ تو آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ اللہ کا انعام کن پر؟ یعنی اللہ کا انعام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر ہے۔ یہاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر ہے۔ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صالحین کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، تو بیچ میں جو ہے نا علینا کا لفظ آیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مقبول نہ ہو؟ تو اللہ کی رحمت سے امید کے بیچ والے بھی مقبول ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں دعا مانگتے وقت درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ بالآخر جو ہم کہتے ہیں یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ جیسے صالحین نے کہا، اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک و صالح بننے کی کوشش کریں، یعنی صرف دعا ہی نہ کرتے رہیں بلکہ اچھے اور نیک عمل بھی کریں۔ اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا۔ روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں، صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے۔ تو گہرے تصور اور احساس کے ساتھ اس کی بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ تو آپ بھی دہرائیے۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں یعنی شہادت، گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا۔ میں گواہی دیتا ہوں یعنی میری باتوں سے اور عمل سے میں یہ بتا رہا ہوں، یعنی گواہی دے رہا ہوں۔ ان کا مطلب ہے کہ، لا الہ لا نہیں، الہ کوئی معبود۔ ہم نے لا کے بہت سے معنی پڑھے تھے، دیکھیں یہاں پہ لا نہیں، ماں کے معنی نہیں اور کیا یا جو، لم کا معنی بھی نہیں یعنی ڈڈ ناٹ، لن کا معنی ہے نہیں یعنی ول ناٹ۔ تو یہ قرآن لا جو ہے قرآن مجید میں تقریباً 2155 بار آیا، اور ماں بھی جو ہے 1000 سے زائد بار آیا، لم 300 سے زائد بار، لن یہ بھی 100 سے زائد بار آیا ہے۔ الہ یعنی معبود، آلہہ اس کی جمع۔ الا اللہ، اللہ سوائے، اللہ اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، تو اس کا واقعہ ہے کہ اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک بڑا آدمی موت کے قریب تھا، تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہو۔ بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا۔ بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے، تو باپ نے جو کہ عربی میں جواب دیا بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا۔ استغفر اللہ، تمہاری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی، یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے
اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے، یعنی جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہمیں بھی اپنے لیے دعا کرنی چاہیے لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں۔ تو دعا کریں کہ اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے، اپنا احتساب کریں جس میں میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا یا میں نے اس کی فرما برداری کی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آیا اس کی وجہ برے دوست ہیں، انٹرنیٹ ہے، یا ہماری بری عادتیں ہیں؟ تو اس کو ہم بدلیں اور آگے کے لیے پلان بنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ بنائیں، تبلیغ کی اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلم تک پہنچانے۔ اس کی بھی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ، جیسے ہم نے پڑھا تھا ان اور انا، انا، ان اور انا، ان کے، تو اس کو ہم کس سے یاد کریں گے؟ ان کو کس مثال سے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور انا اس کا مطلب اشہد یہ ہے ان محمد، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ان جس کا مطلب ہے اگر، انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور انا بے شک، اس کو ان ان اللہ اللہ مع ان الصابرین، اللہ مع الصابرین۔ عبدہ اس کے بندے، عبدہ عبد اور ہو، جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ، عبدہ اس کے بندے، عبداللہ اللہ کا بندہ، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، رسولہ اس کے رسول، رسول اس کی جمع ہے رسل۔ یہ اس کے اسباق لیتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو ہم اذان کے سبق میں یہ پڑھ چکے ہیں، یہاں صرف جو ہے عبدہ جو ہے نا، بس صرف زائد لفظ آیا ہے۔ ہم سب کو اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین بندے، اور ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ ہم سب پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا ہے، گواہی دینی ہے، یعنی بتلانا ہے کہ دین کیا ہے۔ تو ہر نماز کے تشہد میں، 5 اذانوں میں اور 5 اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25-30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، یعنی دین کے پیغام کو بتانے کے 2 اہم ترین رکن، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ تو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس کا ترجمہ کریں، کون کرے گا؟ کوئی کرنا چاہے گا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، جی امبرین ریاض آپ کی۔ واشد، اور میں گواہی دیتی ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ ورسولہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ 2، 1، 3، 6۔
वरसूलुहु तीन वरसूलु और हु। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें अजीम जिम्मेदारी दी गई है, इसकी हज करने की, दावत देने की, नमाज कायम करने की, दूसरों के साथ नरमी बरतने की। दावत देने दावत देने दावत देने। Good. तशहुद का ये टुकड़ा दीन की दावत देना याद दिलाता है, यानी अत्तहियातु लिल्लाह, अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, या अशहदु 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 अशहदु। Good. मुहम्मदन के बाद अब्दुहु में क्या तालीम है? आप सल्लल्लाहु अल्लाह के रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अल्लाह के सच्चे बंदे और हमारे लिए नमूना हैं। आप सल्लल्लाहु के बाद कोई नबी नहीं, हमें दीन की दावत देना है। ABCD। बी आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और हमारे लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अल्लाह के सच्चे बंदे और हमारे लिए नमूना है। गुड। चलें, इसी के साथ हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसका ग्रामर शुरू करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा ग्रामर में खुशामदीद। चलिए अभी देखते हैं, आज हम ग्रामर में पढ़ेंगे हाज़ा, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका। ग्रामर TPI के साथ सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम यानी किताब, मक्का वगैरह, या सिर्फ मुस्लिम, मोमिन वगैरह। इसके शुरू में अलिफ लाम, आखिर में 2 पेश, 2 ज़बर और 2 ज़ेर आती है। जमा बनाने के लिए वाव नून, या नून और अलिफ ता लगाते हैं। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले और जिसमें ज़माना पाया जाए। फतहा और या मालूम जैसे हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए, जैसे भी, ली, मिन, की, इन वगैरह। ये अल्फाज तकरीबन 5000 बार आए हैं। लाहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। चलिए दोहराइए आप भी। कौन दोहराएगा? जी मैं दोहराऊं। जी दोहराइए। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। नुसरत यास्मीन। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। सिस्टर जाहिदा अनवर। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, मिनहु, लना, लकुम, लना, मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। हमारा लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना,
मिन्हु मिन्हुम मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना अन्हु अन्हुम अन्का अन्नी अन्कुम अन्ना नाहीत लहु लहुम लका ली लकुम लना मिन्हु मिन्हुम मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना अन्हु अन्हुम अन्का अन्नी अन्कुम अन्ना। वो है। देखिए इला तरफ मा साथ इंदाहु पास, ये अल्फाज भी तकरीबन 1112 आए हैं। तो इसका बनाते हैं इलैहि इलैहिम, इलैका इलैया, इलैकुम इलैना, माअहु माअहुम, माअका माई, माअकुम माअना, इंदहु इंदहुम, इंदका इंदी, इंदकुम इंदना। जाहिदा अनवर इलैहि इलैहिम, इलैका इलैया, इलैकुम इलैना, माअहु माअहुम, माअका माई, माअकुम माअना, इंदहु इंदहुम, इंदका इंदी, इंदकुम इंदना। लिगत मंसूब इलैहि इलैहिम, इलैका इलैया, इलैकुम इलैना, माअहु माअहुम, माअका माइया, माअकुम माअना, इंदहु इंदहुम, इंदका इंदी, इंदकुम इंदना। हमारा खान इलैहि इलैहिम, इलैका इलैया, इलैकुम इलैना, माअहु माअहुम, माअका माई, माअकुम माअना, इंदहु इंदहुम, इंदका इंदी, इंदकुम। मिनहुमुल मोमिनून का तर्जुमा कीजिए। उन सब में से मोमिनीन हैं, हमारे दरमियान मोमिनीन हैं, तुम मोमिन हो, इन सब के दरमियान मोमिन। मिनहुमुल मोमिनून, ABCD। सब ए है इन सब में मोमिनीन, इन सब में मोमिनीन है। रज़ी अल्लाह के मानी बताएं। अल्लाह खुश हो रहा है, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह ने पसंद किया, अल्लाह राजी हुआ। ABCD। रज़ी अल्लाह, डी है रजी अल्लाह, रज़ी अल्लाह अल्लाह राजी हुआ। इकरा किताबा का, ये क्या मानी है? अपनी किताब सीख, अपनी किताब सीखा, अपनी किताब पढ़, मेरी किताब पढ़। अपनी किताब पढ़, अपनी किताब इकरा किताबा का, अपनी किताब पढ़। ये आज की क्लास में हरूफ जर यानी 3 अहम बातें। हरूफ जर ला, मिन, अन, बी, फी, अला, इला। मा, इंदा हरूफ है मगर हरूफ जर नहीं है। हर ज़बान का हर्फ जर अलग होता है। जैसे आमंतु बिल्लाही, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। आई बिलीव इन अल्लाह। तो जब ईमान लाने की बात हो तो अरबी में बी और अंग्रेजी में इन और उर्दू में पर होगा। बस काम को देखिए तो हर जर समझ में आ जाता है। देखिए कभी हर्फ जर अरबी में मगर दूसरी जुबान में नहीं। जैसे आई से टू यू, आई टेल यू, इनफिरली फॉरगिव मी, वरहमनी रहम कर मुझ पर, एंड हैव मर्सी ऑन मी। जैसे लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा। गेट है तो गेट इन, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन। तो इसी के हिसाब से इनके मानी चेंज हो जाएंगे। ये देखिए हर्फ जर बदलने से मानी तब्दील होते हैं। सल्लीली रब्बी का, सल्लीली नमाज पढ़िए, रब्बी का अपने रब के लिए।
तो दूसरा है सल्ली अला मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद। अब ये आएगा तो होगा रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सल्ली रब्बी का, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। सल्ली अला मोहम्मद, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हर जुबान का हरफ जर अलग होता है। आमन्तु बिल्लाहि, कभी हरफ जर अरबी में मगर दूसरी जुबान में गायब होता है, कभी हरफ जर अरबी में नहीं मगर दूसरी जुबान में जरूरी होता है। तो हरफ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाते हैं, जैसे लकड़ी से मार और लकड़ी को मार। आइए ये देखते हैं, वरहमनी, वरहमनी का तर्जुमा क्या होगा? रहम कीजिए हम पर, रहम कीजिए मुझ पर, रहम कीजिए मुझ पर, रहम कीजिए हम पर। सी है, और रहम कीजिए मुझ पर। वरहमनी, और रहम कीजिए मुझ पर। हरफ जर के बदलने से मानी बदल जाते हैं। सही, कभी कभी, गलत, मैं नहीं जानता। ABCD। सही सही सही, सही। पहला ए। अच्छा, अब है इशारे के अल्फाज। हर जुबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे उर्दू में ये सब, वो सब। अरबी में हाजा, ये, हाउलाए, ये सब। जालिका, वो, उलाइका, वो सब। तो इसका इशारा जो है, पहले हमने ये किया था ना, वो इस तरफ करके, तो इसका और का जो हमने यूं सामने किया था, ये बीच वाला इशारा होगा यूं, और जरा नीचे की तरफ। हाजा ये, हाउला ये सब। वो का थोड़ा इस तरफ करके, वो और वो सब, यानी जालिका, उलाइका। इन चार अल्फाज को समझते हुए TPI के जरिए इस तरह प्रैक्टिस कीजिए, यानी हाजा और हाउलाई कहते वक्त एक उंगली और चारों उंगलियों से करीब की तरफ इशारा कीजिए। सालिका, उलाइका कहते वक्त एक उंगली और चारों उंगलियों से मगर का दाएं जानब की तरफ, जो कि होगा होम का हम करते थे इस तरफ, और ना सामने की तरफ जो कि अंता अंतुम का, बल्कि इन दोनों के बीच का ये जगह बनती है। तो इस तरफ इशारा करना है अल्फाज का, ठीक है। ये देखिए, हाजा ये, हाउला ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। तो चलिए अब अरबी बोलचाल। हाजा मुस्लिम, हाउलाए मुस्लिमून, जालिका मुस्लिम, उलाइका मुस्लिमून। जालिका की जगह बताइए। हम, तिलका, उलाइका, हाउलाए। ABCD क्या होगा? सी, उलाइका। उलाइका, सी। हाउलाए मोमिनून का तर्जुमा कीजिए। ये मोमिन है, ये सब मोमिन है, वो सब मोमिन है, वो मोमिन है। ABCD। ये सब बी, मोमिन है। ये सब मोमिन। हाउलाए मोमिनून, ये सब मोमिन है। तर्जुमा कीजिए, वो हमारी किताब है। हाज़े ही किताबुना, हाजा किताबुना, तिलका किताबुना, जालिका किताबुना। ABCD। डी होगा जालिका किताब। किताब है, वो हमारी किताब है। जालिका किताब होना। जालिका किताबुना, गुड। हाजा साले की जमा क्या होगी? उलाइका सालेहून, हाजा साले, उलाइका सालेहून, हाउलाइका सालेहून, जालिका साले। हाउला सी, हाउलाए सालिहून। हाउलाए सालेहून, हाजा की हाउलाए सालेहून। उलाइका मुस्लिमून का तर्जुमा क्या होगा? वो सब मुसलमान हैं, ये सब मुसलमान हैं, वो एक मुसलमान है, यहाँ मुसलमान है। उलाइका मुस्लिमून, ए, वो सब मुसलमान। वो सब वो मुसलमान। सब मुसलमान है। गुड। तर्जुमा कीजिए, ये सब मुसलमान है। हाजा मुस्लिम, उलाइका मुस्लिमून, जालिका मुस्लिम, हाउलाए मुस्लिमून। ABCD। हाउलाए, डी होगा इसमें। हाउलाए। ये सब मुसलमान है। हाउलाए मुस्लिमून। उलाइका मुस्लिमून, ये सब के लिए उलाइका होता है। चलिए अरबी बोलचाल लेते हैं। मन हाजा क्या होगा इसका?
हाज़ा मुस्लिम हाजा मुस्लिम। मन हाउलाए, हाउलाई मुस्लिमून हाउलाए मुस्लिमून। मन जालिका, ज़ालिका मुस्लिम ज़ालिका मुस्लिम जालिका मुस्लिम। मन उलाइका, उलाइका उलाइका मुस्लिमून उलाइका मुस्लिमून। ये देखिए, हाजा मुज़क्कर के लिए और हाजे ही जो है वो मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए। ये देखें, और जाले का मुज़क्कर के लिए, तिल का मुअन्नस के लिए। इशारा उसी तरह ही हम करेंगे, लेकिन मुअन्नस के लिए बाएं हाथ से हम इशारा करेंगे। हाजा मुस्लिम, तो इसका क्या होगा मुअन्नस? हाजे ही मुस्लिमातुन। हाज़िही मुस्लिमतुन जाले का मुस्लिम, तिलका मुस्लिमतुन तिल का मुस्लिम। तिल का इशारा जो है वो बाएं हाथ से करेंगे मुअन्नस का, मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है, चलते हैं। हाजा का मुअन्नस बताइए। हा, तिलका, हिया, हाजे ही। ABCD। हाज़िही 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 हाजे ही। तर्जमा कीजिए, ये नमाज है। हाजा सलातुन, हाजे ही सलातुन, जालिका सलातुन, तिलका सलातुन। ABCD। हाज़िही ये नमाज है। हाज़िही सलात हाजे ही सलातुन। गुड, इसने ये कहा है, उसका जवाब दुरुस्त है। तो चलो आगे देखते हैं नुक्ता तालीम। पहला होमवर्क, कुरान से तिलावत, यानी कुरान से तिलावत। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इक़राउल कुराना फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही। कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत के दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। पहला होमवर्क कुरान से तिलावत का। हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझें, तो पहला कदम इससे ताल्लुक जोड़ना है, अगरचे छोटा ही क्यों ना हो। हम जितना कुरान के करीब होंगे, कुरान की अरबी ज़बान सीखना इतना ही आसान होगी। पहला होमवर्क है, कुरान की तिलावत कीजिए रोजाना कम से कम 5 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, सबक नंबर 8 के इख्तिताम पर आपने 93 अल्फाज सीखे जो कुरान में 27,000 से ज़ायद बार आए हैं। सात होमवर्क आपने नहीं भूलने, यानी कि 2 तिलावत के, 5 मिनट आपने मसहफ से और 5 मिनट हाफसे से, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जमा और फ़वाइद का सुनना, MP3 से अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए और रब्बे ज़िदनी इल्मा का विर्द करते रहा कीजिए। ए अल्लाह, कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। तो इसको आपने ज़रूर देखना है, इसको नमाज से पहले या दिन में कोई भी आप टाइम बनाएं, थोड़ी देर के लिए सही, इसको आप ज़रूर देखा कीजिए। तो टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा है, क्या इसको सिखाना आसान है? अगर आपको लगता आसान है तो फिर सिखाइए। सिखाने से सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका।